سب کو پتا تھا کہ آج لے کے جانا ہے، لیکن بندہ ہی کوئی نہیں نکلا عمران خان صاحب کے لیے. جھوٹ پہ پابند جو پروپیگنڈا کھڑا کیا گیا تھا اس کی عمارت اب آہستہ آہستہ زمیں بوس ہو رہی ہے. سہیل آفریدی صاحب، آپ کس کی زبان بول رہے ہیں؟ کچھ خدا کا خوف کریں. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. اینٹی پاکستان اور اینٹی مسلم اس وقت ایک ایلیمنٹ ہے جو بہت زیادہ برطانیہ میں پھیل رہا ہے. عمران خان صاحب کو ہاسپٹل لانے سے پہلے ان کی جو زوجہ ہیں بشرا بی بی، جو ڈیالہ جیل میں قید ہے، ان کو بھی بتایا گیا. بہت زیادہ حالات خراب ہو چکے ہیں علیمہ خان صاحبہ اور بشرا بی بی کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حضرت جاوید اور آج کے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں. اور آج کے ویلاگ میں جو باتیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کی صحت اور ان کا ہاسپٹل وزٹ. اس کے بعد ایک اور بڑا اہم ایشو، وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی نے ایک بار پھر متنازع گفتگو کی ہے، اینٹی آرمی گفتگو کی ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ گفتگو کی ہے. اس پہ بات کریں گے. کچھ افغانستان سے جو حملہ ہو رہے ہیں پاکستان پہ، اور اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ ان کی یہ گفتگو کہاں سٹینڈ کرتی ہے. تو یہ دو بڑے اہم ایشوز ہیں جن پہ آج ہم بات کریں گے. اور اس کے علاوہ کچھ ایک بات ہوگی جو برطانیہ میں ریفارم پارٹی ہے اس کی طرف سے پاکستان خلاف جو مہم چل رہی ہے اس پہ بات کریں گے. سب سے پہلے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو ڈیالہ جیل سے پیمز ہاسپٹل لایا گیا جہاں ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوا ہے. اور حکومت کا یہ بڑا ایک دانشمندانہ فیصلہ کہ انہوں نے بر وقت جو دوسری ڈوز لگنی ہے ان کو، آنکھ میں جو انجیکشن لگنا تھا، وہ اس کو یقینی بنایا اور ان کو ہاسپٹل لے کے آئے. جو ہاسپٹلز کی طرف سے اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے پیمز کی طرف سے، اس میں جو بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو آنکھ میں دوسرا انجیکشن لگا دیا گیا. اور اس کے علاوہ ایک بڑی بات اور کہ ان کے دوسرے ٹیسٹ بھی ہوئے ہیں جس کی ڈیمانڈ تحریک انصاف کے لوگ کر رہے تھے. اور اس میں جو بڑی ڈیمانڈ تھی اور اس میں جو بڑا ٹیسٹ ہوا ہے وہ ان کے دل کے حوالے سے، اور کارڈیک سرجن جو ہیں ان کی جانب سے ایکو کارڈیوگرافی اور ای سی جی بھی کی گئی. تو یہ اچھی بات ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کو یقینی بنانے کے لیے، ان کی صحت کو اگر کوئی خطرات درپیش ہیں اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے، تو اس کو ایک احتیاطی طور پر یہ ٹیسٹ بھی کر لیے گئے ہیں. تو کہا یہی جا رہا ہے کہ ان کے رپورٹس جو ہیں، وہ ابتدائی رپورٹس وہ نارمل آئی ہیں اور وہ بہترین کنڈیشن میں ہے. اس کے علاوہ جو انجیکشن لگایا گیا ہے، جو اس کا جو پیمز کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پیمز کا کہنا ہے کہ ڈیالہ جیل میں قید عمران احمد خان نیازی کو 24 فروری 2026 کو آنکھ کے علاج کے سلسلے میں انجیکشن کی دوسری خوراک لگانے کے لیے ہسپتال لایا گیا تھا. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ طبی عمل سے قبل ماہرین کے بورڈ نے ان کا معائنہ کیا. تو جو ڈاکٹرز ہیں پیمز کے بھی ہیں، اس کے علاوہ کچھ الشفاء ہاسپٹل کے بھی جو ڈاکٹرز ہیں، تو انہوں نے مل کے ان کا طبی معائنہ کیا. اور جو ان کے ٹیسٹ کیے گئے تھے ایکو کارڈیوگرافی اور ای سی جی، وہ ان کے نتائج نارمل ہے. تو یہ اسٹیٹمنٹ ہاسپٹل کی طرف سے آفیشیل ہے. تو بڑی خوش آئند بات ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت اب نارمل ہے، جبکہ کنسلٹنٹ فزیشین ہے جو ان کا، انہوں نے بھی انہیں طبی طور پر مستحکم قرار دیا. تو اس میں جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات لکھی ہے کہ اس سارے عمل سے پہلے ڈاکٹرز نے باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کی رضامندی حاصل کی، اور اس رضامندی کے بعد انہیں آپریشن تھیٹر میں مقررہ اصولوں کے مطابق حفاظتی پروٹوکول اور مانیٹرنگ کے تحت کنسلٹنٹ آپتھالمولوجسٹ کی نگرانی میں مائکروسکوپک گائیڈنس کے تحت اینٹی وی جی ایف انجیکشن کی دوسری خوراک دی گئی جسے کامیاب قرار دیا گیا. تو یہ ساری صورتحال میرا خیال ہے اس عمل کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے جو پروپیگنڈا کیا گیا تھا وہ غلط تھا. کسی کی طرف سے کوئی اس میں جو غفلت نہیں برتی گئی، اور عمران خان صاحب کو جو ریکوائرڈ ٹریٹمنٹس ہیں وہ دی جا رہی ہیں. تو عمران خان صاحب جو ایک اہم خبر جو یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل لانے سے پہلے ان کی جو زوجہ ہیں بشرا بی بی، جو ڈیالہ جیل میں قید ہے، ان کو بھی بتایا گیا، ان کی بھی رضامندی حاصل کی گئی. اور ان کی رضامندی کے بعد عمران خان صاحب کو ڈیالہ جیل سے
हॉस्पिटल लाया गया और फिर वापस उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। तो उसके कुछ वीडियोस भी हमें आ रही हैं उनके कॉन्वाय की, जो मुबैना तौर पर दावा किया जा रहा है कि शायद इनमें इमरान खान है, जिनकी आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकती, क्योंकि ये वीडियोस प्रो PTI जो यूट्यूबर्स हैं उनकी तरफ से शेयर की गई हैं, और कोई भी आज़ाद ज़राए अभी तक इसकी तस्दीक नहीं कर रहे कि क्या वो वाकई वही गाड़ियाँ थीं जिनमें इमरान खान साहब को ले जाया गया। तो इमरान खान साहब के बारे में यही है, उनकी सेहत के बारे में, कि उनकी सेहत इस वक्त बेहतरीन है, और मेरा ख्याल है अब ये प्रोपेगेंडा दम तोड़ देना चाहिए। अभी भी कुछ जो अकाउंट है प्रो PTI वो कह रहे हैं जी कि पहले बताया क्यों नहीं गया, पहले बताया जाता तो बताया, सबको पता था कि आज लेके जाना है, लेकिन बंदा ही कोई नहीं निकला इमरान खान साहब के लिए। वो 2 यूट्यूबर्स हैं, वही अगर उनको पता था तो वो सबको ही पता था वहाँ पे, तो किसी में हिम्मत नहीं हुई कि इमरान खान साहब के लिए कोई 10 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं बिम्स में। इतना बड़ा लीडर है और जेल में कैद काट रहा है बकौल PTI वालों के कौम के लिए, लेकिन कौम निकलने के लिए तैयार नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली सियासत एक बड़ी बेरहम कह सकते हैं अमल है, और सियासत में जो वक्त है वो भी बहुत अहम होता है। इमरान खान साहब अपनी जो गलत फैसले हैं उनकी वजह से सियासत की ट्रेन मिस कर चुके हैं, और वो जिस आवाम के भरोसे पर कह रहे हैं कि जी के आवाम निकलेगी, तो उस पर तो मुझे वो इमरान खान साहब को एक मियाँ नवाज शरीफ साहब का एक मैं वाक़या याद करवा दूं कि मियाँ साहब जब एग्ज़ाइल के बाद लंदन आए 2006 में, उन्होंने लंदन से वेस्ट लंदन का एक होटल था, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के वर्कर से खिताब कर रहे थे, तो किसी नून लीग के वर्कर ने जो एक नारा लगाया, मियाँ साहब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। तो मियाँ साहब ने उस वक्त कहा था कि मैंने तो कदम बढ़ाया था, तो पीछे मुड़ के देखा तो बंदा ही कोई नहीं था। तो ये तो हालात हैं, हमारे मामलात हैं कि कौम जो है वो नहीं निकलती, और वैसे भी जो एक झूठ पे पाबंद जो प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया था उसकी इमारत अब आहिस्ता आहिस्ता ज़मीं बोस हो रही है। एक और अहम खबर कि इमरान खान साहब ने जो अपनी बहनें हैं हलीमा खानम साहबा, उनसे मुलाकात के लिए कोई रजामंदी ज़ाहिर नहीं की, और वो उनका कहना है कि मुझे इनसे मुलाकात नहीं करनी। और इसमें एक बड़ा जो मसला है वो बुशरा बीबी भी हैं। बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब को मना किया कि आपने अपनी बहनों से नहीं मिलना। उनके दरमियान जो आपस में एक कशीदगी है वो बहुत हाई लेवल तक पहुंच चुकी है, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं हलीमा खान साहबा और बुशरा बीबी के, और इमरान खान साहब भी अपनी बहनों के साथ मिलने के लिए रजामंद नहीं है। तो ये जेल से एक हमारे सोर्सेस ये बताते हैं कि इमरान खान ने अपनी बहनों से मुलाकात करने से इनकार किया। कुछ जो पार्टी के अंदर मामला चल रहे हैं वो भी एक बड़ा एलिमेंट है, लेकिन जो बुशरा बीबी हैं वो नहीं चाहती कि इमरान खान अपनी बहनों के साथ मुलाकात करे, और वैसे भी हुकूमत भी तो मिलवाना नहीं चाह रही, ना ही इजाज़त है, और इजाज़त के बगैर तो वो मिल नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने जो किरदार अदा किया, पहले भी जब मुलाकात करवाई गई उनकी बहन की तो बाहर आके जो उन्होंने बयानात दिए वो भी उनकी अगली मुलाकातों में एक बड़ी रुकावट बनी है। तो इस सारी सूरत हाल में अब इमरान खान साहब का इलाज जो है वो बेहतर हो रहा है, और मेरा ख्याल है अब जो प्रोपेगेंडा है उसको ख़त्म हो जाना चाहिए। अगली खबर जो सुहेल अफरीदी हैं CM KP के, उनके हवाले से है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी की जा रही है। बड़ी तादाद में दहशतगर्द जो हैं वो हमले कर रहे हैं, और पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स हैं और जवान हैं वो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। सिर्फ चंद दिनों के अंदर एक आला फ़ौजी अफसर कर्नल लेवल का वो शहीद हुए हैं, 4 सिपाही जो हैं वो शहीद हुए हैं, और इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान पर हमला भी किया गया है। जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं उनको तबाह किया गया है, और तकरीबन कोई कहा यह जा रहा है कि जो मिड लेवल की क़यादत थी दहशतगर्दों की, TTP की, ख्वारजीन की, उनको जहन्नम वासल किया गया है, और इसके अलावा भारी नुकसान पहुंचाया गया है। और इस वक्त भाग रहे हैं जो TTP और ख्वारजीन हैं, वो पाकिस्तान के खौफ से एक जगह नहीं हो रहे, और इस वक्त मुनज़्ज़म होने में उनको बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं। और वो आपने भी देखा कि अफ़गानिस्तान की तरफ से भी जो बयानात आए हैं, उनके जो वज़ीर हैं वो भी एंटी पाकिस्तान बयानात दे रहे हैं, और जो उनके मामलात हैं वो सबके सामने। इन हालात में वज़ीर आला KPK ने जो बयान दिया है कि हमारी आखिरी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से या आर्मी से होगी, तो
تو وہ تو وہی بیان دے رہے ہیں جو افغانستان میں بیٹھے خارجین دے رہے ہیں، جو وہاں بیٹھے ہوئے دہشت گرد دے رہے ہیں، جو پاکستان پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ تو سہیل افریدی صاحب، آپ کس کی زبان بول رہے ہیں؟ کچھ خدا کا خوف کریں، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ آپ صرف چند سوشل میڈیا کے لوگوں کی فالوئنگ کے لیے اس طرح کے بیانات دے کے کیوں پاکستان کے خلاف رد عمل کا حصہ بنتے ہیں؟ آپ وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں، گو کہ آپ کو اندرونی طور پر بہت سارے مسائل ہیں، آپ کی برطرفی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، آپ سے عہدہ واپس لینے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور ایک غم و غصہ ایک ہے پی ٹی آئی کے سپورٹرز میں آپ کے خلاف، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کی جو توقعات تھیں آپ سے ان لوگوں کی کہ آپ عمران خان صاحب کو باہر نکلوائیں گے، وہ بھی پوری نہیں ہو رہی، اور آپ کے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ان حالات میں آپ آرمی کے خلاف بات کر کے، ان لوگوں کے خلاف بات کر کے، ان شہداء کے خلاف بات کر کے جو اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، آپ کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ تو میرا خیال ہے یہ بہت ہی افسوسناک عمل ہے سہیل افریدی صاحب۔ آپ کو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ آپ اس سارے معاملے میں کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم جو پاکستان فوج کے شہداء ہیں ان کے ساتھ ہیں، اور جو فوجی ہمارے لڑ رہے ہیں ان سارے دہشت گردوں کے خلاف، جن کے پاس ہائی ٹیک اسلحہ اور جن کی حمایت اس وقت بھارت کر رہا ہے، بھارت فنڈنگ کر رہا ہے اور افغانستان کے تھرو، اور افغانستان کی زمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ ہمارے بہادر افسران، جوان، ان کے سامنے سیسا پلائی دوار ثابت ہو رہے ہیں، اور بہت سارے حملے روکے گئے ہیں، اور ان دشمنوں کو، ان دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا ہے۔ تو وزیر اعلیٰ، آپ کے لیے یہ اسٹیٹمنٹ، میرا نہیں خیال کہ آپ کے جو عہدے کے متقاضی ہے آپ کو معافی مانگنی چاہیے، اور آئندہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ سے گریز کرنا چاہیے۔ اب ایک اور بڑا مسئلہ جو برطانیہ کے مسلمانوں سے جڑا ہے، پاکستانی لوگوں سے جڑا ہے، وہ ہے ریفارم پارٹی کا پاکستان کے خلاف ایک جارحانہ رویہ۔ ریفارم پارٹی کے ہم رہنما ضیاء یوسف نے گفتگو کی ہے، اور اس میں انہوں نے خاص طور پر پاکستان کا نام لیا، اور پاکستان سمیت 5 ممالک کے ویزے بند کرنے کی بات انہوں نے کی ہے کہ اگر انہوں نے اپنے جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کو واپس نہ لیا تو وہ پاکستان سمیت 5 ممالک پر پابندیاں لگائیں گے، جس کو سیکنڈ کیا ہے نائجل فراج نے، جو پارٹی کے سربراہ ہیں۔ اور اس طرح پاکستان اور اینٹی مسلم اس وقت ایک ایلیمنٹ ہے جو بہت زیادہ برطانیہ میں پھیل رہا ہے، اور ہم نے دیکھا بہت ساری جگہوں پر اینٹی امیگرینٹس مظاہرے بھی ہوئے ہیں، اور اینٹی مسلمان جو ہے کمپینز بھی چلی ہیں۔ تو ان صورتحال میں اس وقت رمضان کا مہینہ بھی ہے، مسلمان جو ہیں وہ اپنی عبادات کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ مساجد کی طرف بھی جاتے ہیں، رات کے وقت بھی جاتے ہیں جب شام ہو چکی ہوتی ہے تراویحوں کے لیے۔ تو بہت سارے سیکیورٹی کنسرنس بھی ہیں مسلمانوں کو بھی، پاکستانیوں کو بھی، اور ان حالات میں ایک جو اینٹی پاکستان جو کمپین چلائی جا رہی ہے وہ بڑی افسوسناک ہے۔ اور جو کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان سے زیادہ اللیگل ورکر، تو پاکستان سے تو اتنے اللیگل ورکر نہیں جتنے بھارت سے ہیں، تو بھارت کا نام نہیں لیا جاتا کیونکہ وہ مسلمان ملک نہیں ہے۔ تو یہ ایک کھلا تضاد ہے یہاں کا معاشرے کا، کہ جو صرف اور صرف ووٹر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اینٹی مسلمان، اینٹی پاکستان جو ایک بیانیہ وہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں رہنے والے جو لاکھوں مسلمان ہیں، لاکھوں پاکستانی ہیں، وہ یہاں پہ بلا وجہ خوف و ہراس کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ تو ان سارے معاملات میں اس وقت مسلمان جو ہیں اور پاکستانی اس وقت پریشان بھی ہیں، اور ان کا مطالبہ بھی ہے حکومت سے کہ وہ اس سارے معاملے میں اپنا کردار ادا کرے، اور مسلمانوں اور پاکستانیوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔